مفتی حنیف قریشی صاحب از خود ترجمان اہل سنت، خود ہی آپ ترجمان اہل سنت بن گئے. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے انجینئر محمد علی مرزا جیسے جاہل کو مناظرے کا چیلنج کرنا الگ ہے، اور کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ استاذ المصنفین بھی ہو، محققین بھی ہو، مبلغین بھی ہو، معلمین بھی ہو، مدرسین بھی ہو، ان کو مناظرے کا چیلنج کرنا یہ کچھ اور ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں جو کہ آپ کے چاہنے والوں سے بھی سوال ہے، ذرا بیان فرمائیں. جن کو آپ نے ترجمان اہل سنت بنا دیا ہے، یہ ترجمان اہل سنت ہیں، یہ شمشیر اہل سنت ہیں، یہ جو ہے بھالے اہل سنت ہیں، جو بھی آپ نے ان کو بنایا ہے، انہوں نے جب انجینئر محمد علی مرزا کو مناظرے کا چیلنج کیا اور اس نے چیلنج قبول نہیں کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اتوار والے دن بڑی میڈیا لے کر، بڑا خرچہ کر کے اپنے رفیق سفر اویس ربانی صاحب کو لے کر پہنچے اکیڈمی کے باہر، اور جا کر بڑی ویڈیوز بنوائی، بڑا کہا کہ بھائی ہم پہنچ گئے، کہاں ہے وہ، ہم سے مناظرہ نہیں کر رہا، ہم سے لڑ نہیں رہا. تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پھر سے خرچہ کیجئے تھوڑا سا، اور یہ جو ہے دوبارہ آپ جائیے مرکز صراط مستقیم پر. یہ زیادہ دور تو نہیں ہے، جب آپ جہلم جا سکتے ہیں تو آپ مرکز صراط مستقیم بھی جا سکتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نہیں بلکہ ان کے شاگرد خاص کتابوں کے حوالے کے ساتھ، اور ایک نہیں نہ جانے کتنی کتابوں کے حوالے کے ساتھ آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. اور اپنے اویس ربانی صاحب کو بولیے ذرا آپ بھی آ جائیے اور میڈیا کو جمع کیجیے اور پہنچیے، اور پہنچنے کے بعد ان کے اکیڈمی کا دروازہ بجائیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ وہاں آپ کو ناراض نہیں کیا جائے گا، وہاں آپ کو چائے پانی بھی پوچھا جائے گا، اور اندر بلا کے آپ کو بھرپور طریقے سے وہ حوالے دکھائے جائیں گے کہ جن حوالوں کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں چار ہو جائیں گی. تو بات صرف اتنی ہے، آپ وہاں اس لیے پہنچے اور یہاں اس لیے نہیں پہنچے. ان دونوں باتوں کو میں واضح کر رہا ہوں کہ وہاں اس لیے پہنچے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ نہ دروازے کھلیں گے انجینئر کے اکیڈمی کے، اور نہ انجینئر اس قابل ہے کہ وہ مناظرہ کرے. اور یہاں اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور یہاں اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ سے مناظرہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے شاگرد خاص ہی ایک درجنوں کتابوں کے حوالے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دلائل کے انبار لگا دینے ہیں. اس لیے اب آپ صرف ویڈیو تک محدود رہ گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ خرچہ کرنا ہمارا فضول ہے، اور عوام اہل سنت کے سامنے ہمارا راز کھل کر آ جائے گا کہ ہم صرف فاتح اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں کہ جس کو بیچارے کو مد عارض کی تعریف تک نہیں آتی ہے، ہم اس کے مقابلے میں فاتح ہوتے ہیں. جس بیچارے کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اصل میں قرآن کریم فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے، حدیث مبارکہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، تاریخ کی کون کون سی کتابیں ہیں جو کہ ویلڈ ہیں، جن کو پڑھا جانا چاہیے، کچھ نہیں پتا، اس کے مقابلے میں آپ فاتح بن کے آ گئے. اور جو کنز العلماء ہیں اور محققین ہیں، مدرسین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا علم سے نوازا ہے، ان کے شاگردوں سے بھی آپ کو جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی حیثیت نہیں ہے. تو بات اتنی ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے امت مسلمہ کے اندر فساد پیدا کر کے اور خود کو زبردستی مشہور کر کے معاذ اللہ کبھی اس کو چیلنج، کبھی اس کو چیلنج، کبھی یہاں چیلنج، کبھی وہاں چیلنج کرنا کچھ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے جو عقائد اہل سنت میں نے خیانت کی ہے اس کی وجہ سے میں بہت پیچھے ہو گیا ہوں. اب کوئی آپ کو پوچھ نہیں رہا، اب کوئی آپ کو بلا نہیں رہا، اس لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ہر دن جو ہے ویڈیو کے ذریعے کسی کو چیلنج کر دیا، کسی کو اس کو چیلنج کر دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف چیلنج تک اب محدود نہ رہے، آپ اب یہ کر کے دکھائیے. آپ پہنچیے صراط مستقیم ادارے پر اور جائیے، اور جانے کے بعد آپ ان کے چیلنج جو آپ نے کیا ہے، آپ ان کے شاگرد بیٹھے ہیں کتابوں کے حوالے لے کر، وہ ویڈیوز بھی آپ کے پاس آئی ہیں، وہ تصاویر بھی آپ کے پاس آئی ہیں، اور جو تاریخ اور جو وقت آپ نے دیا تھا وہ اپنے وقت پر اپنی جگہ پر موجود تھے. آپ پہنچیے وہاں پر، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں چائے پانی کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا خاصا کھانا بھی کھلائیں، الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے. لیکن آپ ذرا پہنچیے تاکہ اب عوام اہل سنت کو بالکل واضح ہو جائے کہ حنیف قریشی صاحب صرف جوہلا کو مناظرے کا چیلنج نہیں کرتے بلکہ جو واقعی علم کے دریا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر سے لے کے پاؤں تک انوارات ان پر جو ہے علم کے انوارات جو ہے وہ آشنا کر دیے ہوں، واضح کر دیے ہوں، حنیف قریشی صاحب جو ہے ان سے بھی مقابلہ کرنے کی حیثیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی ہمت اور صبر عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم